أما بعد عن زيد بن خالد قال حضرت زید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا او جہز غازیا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا فلہ مثل اجرہ اس کو روزہ دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔ عن عائشة قالت ان حمزة بن عمرو والأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حمزہ بن عمرو اسلمی جو بہت روزے رکھتے تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا میں سفر میں روزہ رکھ لیا کروں میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں اور بہت زیادہ ہی یہ روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شئت اگر چاہو فصم تو رکھ لو وَإِن شِئْتَ اور اگر چاہو تو فَأَفْتِرْ تو افطار کر لیا کرو۔ عن عبادة بن الصامت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات 5 نمازیں افترض 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دیے من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن جس نے ٹھیک وقت پہ ان کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک وقت پہ اچھی طرح ان کے لیے وضو کیا پھر پڑھا پھر رکوع اور سجدے ادا کیے کان لہ علی اللہ عہد تو اللہ کے ذمے ایسے شخص کے لیے پکا وعدہ ہے اللہ کا پکا وعدہ ہے ان یغفر لہ کہ اللہ اس کو بخش دیں گے ومن لم یفعل جس نے ایسا نہیں کیا فلیس لہ علی اللہ عہد تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ان شاء غفر لہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ اور اگر اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ 2 حدیثیں روزے کے متعلق اور 1 حدیث نماز کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئی اور الحمدللہ حدیث کے اندر خود ہی وضاحت موجود ہوتی ہے جیسے کہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی اس میں یہ بتایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کی ایک کریمانہ صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی
نیک کام کرتا ہے اس کو تو ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس نیک کام کی طرف رغبت دلاتا ہے تو جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ہے، اللہ اس عمل کرنے والے جتنا ثواب اس رہنمائی کرنے والے کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اسی کے ضمن میں فرمایا جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا، جتنا روزہ رکھنے والے کو روزے کا ثواب، تو آپ نے کسی کو افطاری کروا دی، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہو یا کھجور کا ایک دانہ ہو، پھر بھی اخلاص ہو، پھر بھی اللہ ثواب عطا کرے۔ یا اسی طرح کوئی جہاد پہ جا رہا ہے، آپ نے اس کو سامان دے دیا۔ اسی طرح بعض اور دوسری حدیثوں میں کہ آپ نے دین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ اگر وہ پڑھا رہے اللہ کے راستے میں لگے ہوئے قرآن پڑھا رہے، آپ نے اگر ان کے ساتھ تعاون کر دیا جانی یا مالی یا کسی بھی طور پہ، اخلاقی طور پہ بھی تعاون ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی اتنے ہی ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اگر سفر میں ہو تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، تو ایک یہ حدیث ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث ہے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں کبھی روزہ رکھا، کبھی چھوڑ دیا۔ یہ صحابی رسول حمزہ ابن عمر اسلمی، انہوں نے بھی پوچھا، نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا چاہو رکھو چاہو چھوڑ دو۔ تو اب جو شرعی طور پہ جتنی مسافت کا جو سفر شروع ہوتا ہے، جو میل شریعت نے مقرر کی ہے کہ اتنی مسافت کے بعد اب وہ مسافر ہیں، اس کے اندر پھر ان اجازت ہے کہ آیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، قرآن کے اندر بھی آتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اب ہم نے اس بیماری سے یہ بیماری سمجھ لی کہ تھوڑا سا سر میں درد ہوا، جی بیمار ہے، روزہ، جی گٹکے کی بہت طلب ہوتی ہے، روزہ گیا، جی پان کی بہت طلب، روزہ گیا، جی کیا ہے، جی صبح اٹھا نہیں جاتا ہے سحری میں، روزہ گیا۔ ہم نے ان چیزوں کو عذر بنا لی ہے، دین کی اپنی تشریحات شروع کر دی۔ اسی طرح سفر، اب یہ سفر، جی یہاں سے میں نکلا ہوں، میں ناظم آباد جا رہا ہوں، اب جی ہم مسافر ہو گئے، بہت گرمی ہوتی ہے دن میں، یہ تو شرعی طور پہ سفر ہے ہی نہیں، مسافر بنا ہی نہیں ہے، جو شرعی طور پہ حدود مقرر کی گئی۔ اور اگر مثال کے طور پہ میں حیدرآباد بھی جاتا ہوں، اگر میرا وہ سفر طے بھی ہو جاتا ہے، تو آج کل تو الحمدللہ اتنے جدید ذرائع ہیں کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کا سفر طے ہو جائے گا۔ اور آج کل اس دن ہی ہم نے پڑھا کہ جی آج کل تو ہوائی جہاز کا سفر بھی اور ٹرین اور بس کا سفر تقریباً کرائے برابر ہو چکے ہیں۔ ایک کرونا نے کم از کم اتنی سہولت تو دے دی عوام کے لیے، ہاں جی۔ تو وہ اس زمانے میں سفر، نبی علیہ السلام کبھی مدینہ سے نکلتے تھے، کبھی کہاں، پھر رمضان کے اندر ہوتے تھے، پھر روزے کی حالت میں، پھر راستے میں کبھی اونٹ پہ، کبھی کسی سواری، کبھی پیدل۔ جو سفر ہمارا ایک دن میں طے، وہ ان کا مہینوں سے بھی زیادہ میں طے ہوتا تھا۔ تو وہ سفر ہوتا تو سمجھ بھی آتی ہے۔ ہم جا رہے ہوتے 5 بندے ٹرین پہ، آپ دیکھ رہے ہوتے، جا رہے ہوتے 2 بندے، سامان ہوتا ہے پوری سوزوکی کا، 3 کولر، 3 تھرماس، تو یہ ہمارا سفر ہے۔ وہ سفر ہوتا تھا کہیں پہ تیمم، کہیں پہ پانی نہیں ہے، کہیں پہ لکڑیاں جمع کرو، کہیں پہ آگ کا مسئلہ ہے، کہیں پہ جی رات کو جنگل میں رکے ہوئے، یہ ہوتا تھا سفر۔
اور ہمارے تو ٹرین میں 5 منٹ کے لیے اگر پنکھا بند ہو جائے تو پٹریوں پہ لیٹ جاتے ہیں. خبردار دوسری ٹرین کو ہم نہیں گزرنے دیں گے جب تک ہماری ٹرین کے پنکھے نہیں چلیں گے. تو یہ ہمارے سفر ہے. اور پھر اس سفر کے اندر تو نبی علیہ السلام نے رکھا بھی سفر میں، باوجود کتنا سخت سفر ہوتا تھا رکھا بھی. تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد جو عذر ہے اس میں بھی نبی علیہ السلام روزہ کبھی کبھی رکھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں عذر نہیں بھی ہے پھر بھی. اور پھر ایسی امت موجودہ دور میں اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں اور ہدایت کے فیصلے فرمائے کہ بھائی اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو کم از کم کسی کے سامنے تو نہ کریں. سب کے سامنے کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے، پانی پیا جا رہا ہوتا ہے. کل ہی میں نے ایک مسئلہ پڑھا، فقہاء نے لکھا ہے، چلے ویسے بھی روزے کے مسئلے ذکر ہوتے ہیں، ابھی 1-2 مسئلے ذکر کر لیتے ہیں. باقی روزے کے پورے مہینے کے اندر، رمضان کے پورے مہینے کے اندر وہ حکمتیں اور فائدے وہ جو ہے وہ آج بیان کرنی تھی، لیکن چونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو 1-2 مسئلے سے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہی جو بات ابھی چل رہی ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مستری مزدور کام کرتا ہے آپ کے انڈر میں اور وہ دبا کے کھا پی رہے ہیں اور آپ اس کو بنا کے دے رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں. ہاں اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے کہ اگر وہ نہ کھائے تو مر جائے گا، نہ پیے تو مر جائے گا، وہ الگ بات ہے. اور ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا. اکثر ہم نے دیکھے کہ مزدور مستری وہی ہوتے ہیں جو الحمدللہ جوان ہوتے ہیں. باقی اس کے اندر ترتیب بنا لی جائے. رمضان سے پہلے میں نے اپنے گھر میں کچھ کام کروایا تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جنہوں نے کام کرنا تھا وہ دوپہر میں آئے 3 بجے 4 بجے، تو وہی ان کو ہم کہے کہ روزہ افطاری کر لینا، 4 بجے آگے کام کریں، رات کو لگے رہے، رات 10-11 بجے تک زور میں آ جائے تاکہ جو مشکل وقت ہے وہ گزر جائے. یا صبح بندہ اپنا کام شروع کر دے 2-3 بجے تک. ویسے بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رمضان میں اپنے عملے کو کیا کرو، ان کے کاموں میں تخفیف کرو. تو کوئی اگر اس طرح مزدور میں اس کو کہا جی آپ کا روزہ ہے، صبح آ جائے ٹھنڈے اور جلدی چلے جائیں، پھر ہو سکتا ہے ہم نے اپنے لیے کہ جی پھر روزگار نہیں ہوگا، پھر دیہڑی نہیں لگے گی. ہم نے دنیا کو معیار بنایا، ہم نے اللہ پہ توکل کو معیار نہ بنایا. ورنہ ہم پورا مہینہ بھی گھر بیٹھے رہتے تو اللہ وہ کچھ دے دیتا جو ہم نے روزہ چھوڑ کے اور دنیا کو دکھا کے کھایا پیا اور اپنے روزے چھوڑ کے بے برکتیاں بھی سمیٹی، اور اللہ نے وہ کچھ بھی نہیں دیا جو بغیر ہم اس کے بغیر گھر میں بیٹھے بھی اللہ دے سکتا تھا. کئی سارے احباب ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کوئی کام کرتے تھے مزدوری وغیرہ ٹھیلے وغیرہ کا، اللہ نے رمضان سے پہلے ہی اتنا انتظام کر دیا، ہم نے نیت کر لی تھی، اللہ نے ایسا انتظام کروا دیا. اب کیا ہے جی رمضان کے اندر ہم دل جمی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دیے. تو بہرحال ایسے مزدور مستری جو کام کر رہے ہو تو فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں دینا ہے ان کو کچھ بھی. ہمارے یہاں فخر سے بتایا جاتا ہے عید کے بعد شادی ہے 3 بار چائے بنا کے دیتے ہیں. بڑا زبردست کام کرتے ہیں نا جی، بڑا درجات بلند ہوتے ہیں. بہرحال دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر روزے کی حالت کے اندر عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح یہ بھی کہ اگر نکسیر پھوٹ جائے، نکسیر اور خون پیٹ کے اندر نہ جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح جسم کے کسی حصے سے خون نکلنا شروع ہو جائے
وہ نکلنا شروع ہو گیا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق دے۔